آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے خاموش تو کروا سکتے ہیں، مگر آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے، راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہر شخص ایک جبر کی زندگی گزارے۔ کیوں گزارے؟ لڑکیوں کے لیے کیا بات ہے اور لڑکوں کے لیے کیا بات ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکوں کو بہت آزادی دے دی، آزادی نہیں دی، انہیں برباد کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکیوں کو آزادی نہیں دی، نہیں، انہیں آزادی دی غلامی کے نام پہ، کہ جتنے غلام ہوں اتنے ہی آزاد۔ دونوں لفظوں کے معنی بدل دیے ہم نے۔ انسان آزاد ہوتا ہے جب اپنی عزت کر سکتا ہے خود، انسان آزاد ہوتا ہے کہ جب وہ خود اپنی عزت کرتا ہے تو دوسرے کی عزت بھی کر سکتا ہے۔ جب اپنی ہی کوئی توقیر نہ ہو تو یہ کیسے سوال پیدا ہوگا کہ ہم دوسروں کی عزت کر سکیں؟ اگر ابھی یہاں ایک پیالی چائے گر جائے تو کل صبح سپریم کورٹ میں 100 وکیل کھڑے ہوں گے اس چائے کی پیالی کا مقدمہ لے کر۔ کتنی بڑی بات ہوگی، ایک چائے کی پیالی گر گئی۔ میں کیوں وکیل بنی؟ دیکھیے، اسلام آباد میں انگریزی کا ایک جملہ بہت سالوں سے فیشن میں ہے اور مجھے اپنی گردن ہتھیلی پہ رکھ کے پھرنے کا بہت شوق ہے، تو میں اس جملے کو آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں اور انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر دوں گی۔ You show me the face and I will show you the law. آپ مجھے چہرہ دکھائیے پھر قانون بھی سامنے آ جائے۔ ایک کوئی 10 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ حضور بے وقوف ہیں آپ لوگ، کم عقل ہیں آپ لوگ، اچھا وکیل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک مقدمے کے لیے کئی وکیل چاہیے ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو یہ گور بتائے دیتے ہیں کہ وکیلوں کو جانے دیجیے، ایک جج کر لیجیے، معاملہ پار ہو جائے۔ اگر معاملہ پار کرنا انصاف ہے تو یقین مانیے سب سے اچھا معاملہ لومڑی پار کرتی ہے۔ جس معاشرے کو، اور کیسا معاشرہ، کیا دعویٰ ہے، متقی، پرہیزگار، خوف خدا سے سرشار، سنت رسول کے لیے قربان ہونے کو تیار، مگر صرف تیار ہے، قربان ابھی ہوا نہیں۔ ساری سنت رسول قربان کر دی ہے مگر خود تیار کھڑے۔ آپ سوچئے، دنیا کو خریدنے کے لیے آپ دین بیچ رہے ہیں، کیا سودا ہے، کیا سودا ہے؟ دنیا کو دنیا کی دکان پہ بیچیے، جو جی چاہتا ہے کیجیے۔ میڈیا یہاں کھڑا ہے نا، ہماری اور آپ کے دل کی آواز، جو کوئی نہیں کہہ پاتا وہ یہ کہتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں جب کوئی دوسرا بول رہا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی جو قوت تھی، اس لفظ کو ہم نے اپنی زندگی کی لغت سے نکال دیا، اس کا نام برداشت تھا۔ بات کہنے کی ہمت اور بات سننے کی ہمت۔ وہ جو دنیا میں کچھ لوگ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، ابھی بھی بہت سی قومیں ہیں مہذب کہلاتے ہیں، ان کے یہاں ایک چیز کہلاتی ہے مکالمہ، ایک دوسرے کی بات سننے اور ایک دوسرے سے بات کہنے کی برداشت۔ ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ مکالمہ تو بے وقوف لوگ کرتے ہیں، کمزور لوگ کرتے ہیں، مضبوط لوگ تو فتویٰ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اور ایک دفعہ فتویٰ آپ کو مل جائے تو مرتے مر جائیے، داغ نہیں دھلے گا۔ چاہے کتنی عورتوں کے اشتہار لگا لیجئے اس صابن کے اشتہار میں جس سے فتوے کا داغ دھل جائے، تو مجھے بھی بتائیے گا۔ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیجئے کہ میری اور آپ کی ایک توقیر ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے۔ میرے رب نے جتنے مذاہب ہیں دنیا کے، یا جتنے فلسفے ہیں، یا جتنے عقل مند لوگ ہیں، انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ انسان کی تخلیق کا مطلب اخلاقی اور تہذیبی ہو جانا ہے، بس۔ دین اخلاقی اور تہذیبی ہونے کا نام ہے۔ خاموشی ہر بات کا جواب نہیں ہوتی، خاموشی صرف عقل مند کی بات کا جواب ہوتی ہے، اور جہاں عقل رخصت لے چکی ہو وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی، وہاں تو ایک ہنگامہ ہوگا، اور اسی ہنگامے میں ہم زندہ ہیں، ہم موجود ہیں۔ دوسری بات، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تہذیب اس بات کا نام ہے، آئیے تشریف رکھیے، چائے پیجیے گا یا کچھ ٹھنڈا نام، کھانا بھی موجود ہے، تیار ہے، ذرا سا انتظار کریں۔ اور اگر وہ آپ کی بات پر یقین کر کے وہ آنے والا آپ کے یہاں ٹھہر جائے تو آپ اندر جا کے دانت پیس پیس کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کم وقت کہاں سے آن مرے، اس وقت تو ہمیں ان سے کوئی بہتر کام کرنا تھا۔ دوہرے پن کی بہت معمولی مثال، منافقت کی بے حد معمولی مثال، جو ایک ایسا سچ بھی نہیں بول سکتے جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو،
تو وہ سچ کیسے بولیں گے؟ کراچی کے ساتھ میں اب شکایت کر رہی ہوں آپ سے اور کراچی والوں سے. یہ شہر پاکستان کا دل تھا. ہم جیسے لوگ چل کے آتے تھے یہاں دھڑکنے کے لیے. آپ نے اس شہر کو خوف زدہ کر کے آنے والوں کو بھی خوف زدہ کر دیا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو مصلحت کی خاطر اور خوف کی خاطر محبت کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, محبت نہیں کر سکتا. اس سیاستدان نے 1949 کے بعد سے سچ نہیں بولا میرے خیال میں. پہلی بات یہ ہے, میں بہت ممنون ہوں 8 سے 80 سال کے نوجوانوں کے لیے, بہت ممنون ہوں. وہ میری بات سنتے ہیں, ان کو اچھی لگتی ہے. وہ بات میری بات نہیں ہے, وہ بات ان کی بات ہے, کیونکہ میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ میں سے ہے. الگ نہیں ہم, تو جب الگ نہیں ہیں تو بات بھی الگ نہیں ہو. دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کب سے یہ تمنا آپ نے کر لی کہ سیاستدان سچ بولے گا؟ یہ ناممکن کی ممکنات کیسے ہوگی؟ اس کا سچ تو ایک لمحہ ہے, اس کا سچ ایک لمحہ ہے. وہ لمحہ جو اسے یا اقتدار میں رکھ لے یا جو اسے اقتدار سے باہر کر دے. میرا سچ آدم سے شروع ہوا تھا اور نہیں معلوم کس پہ ختم ہوگا, اس لیے مجھے فکر نہیں ہے. مجھے لمحے گنوانے کی فکر نہیں ہے, مجھے لمحوں کو مٹھی میں پکڑنے کی فکر نہیں ہے. مجھے ان لمحوں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے, مجھے ان لمحوں کی توقیر کرنے کی ضرورت ہے, مجھے ان لمحوں سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. جب آپ بے نیاز ہو جائیں اور جب آپ کی سمجھ میں یہ آنے لگے کہ آپ کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے کیونکہ اتنا کچھ تو بن مانگے مل رہا ہے, مانگ کے خود کو کیوں رسوا کرتے ہیں؟ مانگ کے خود کو کیوں رسوا کرتے ہیں؟ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آج کا نوجوان میری بات سمجھ لیتا ہے, یہ مجھ سے یہ بچے خود بھی آ کے کہتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, میں نے اپنے آئینہ دل کو بڑی احتیاط سے بچا کے رکھا ہے. نہ اس پہ کوئی خراش آنے پائے, نہ اس پر کوئی داغ پڑنے چاہیے. غرض سے دور رہ کے زندہ رہ سکے. آپ دیکھیے آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے جب عام طور پر بات کرتے ہیں, الزام تراشی, کردار کشی. آج کل کی بہترین صورتحال آپ کے میڈیا میں یہ ہے کہ گنتی ہو رہی ہے کہ کس کس کی کتنی ناجائز اولادیں. بتائیے اس گنتی سے قوم کو کتنا فائدہ ہوگا؟ یا IMF بہت جلدی قرضے دینے لگے گی. توجہ منفی کی طرف. اور ایک بات جو میں اکثر کہتی ہوں آپ سے بھی کہوں, ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا. میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں کہ میرا ایمان کیا ہے. میں جس کے سامنے جواب دہ ہوں صرف وہی مجھ سے سوال پوچھ سکتا, کوئی دوسرا. کہ میں قیامت میں اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں گی کہ جو چاہیے گا میرا حشر کیجیے گا. آپ کے حکم سے نہ وہاں باہر تھی نہ یہاں باہر ہوں, مگر میرے محبوب کے لیے ایک 2 منٹ کی تقریر ہے, وہ سن لیجیے بس روز محشر میں. اور میں انہیں محبوب کیوں کہتی ہوں؟ اردو غزل کا محبوب ہو, فارسی غزل کا محبوب ہو, عربی میں غزل بعد میں آئی مگر قصیدے کی ابتدا کی تشبیب اس میں محبوب کا ذکر ہو. یقین مانیے کیا کمال کا محبوب ہے کہ جو بال برابر کسی زبان, کسی تہذیب, کسی ادب میں اس میں کمی آئی ہو. کیا محبوب کی صفات ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں, جو کرتا ہے وہ کبھی کہتا نہیں. وفا اس کو نہیں معلوم کسے کہتے ہیں. وصل کو ہجر جانتا ہے, ہجر کو وصل جانتا ہے, یہ فرق بھی اسے نہیں معلوم. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جسے میں چھو لوں وہ پارس ہو جائے. ہوا کوئی دوسرا جنرل جہاں؟ کوشش میں لوگ شدت سے مبتلا ہے, شدت سے مبتلا ہے. بڑا چالاک آدمی تھا, اور جو اس کی چالاکی میری سمجھ میں آئی ہے بہت معمولی طالب علم زندگی کی. دیکھیے ان سے پہلے کے حکمران یہ سمجھتے رہے کہ جتنا ووٹ بینک ہے وہ زمیندار کے ہاتھوں میں ہے. جس کے پاس زمین ہے اس کے پاس رائے کی طاقت بھی ہے. میرے محبوب جنرل ضیاء الحق پہلے بار یہ سمجھے کہ نادانوں کو یہی نہیں پتا کہ ووٹ کس کو پاس ہے. یہ تو صرف اتنے ووٹ رکھتا ہے نا جتنی اس کی زمین پر کام کرنے والے. کیسی چالاکی سے مٹھی میں کیا ہے آپ کو, اور کس بھول پن سے ہم سب مٹھی میں آئے ہیں. میں اپنی ممنونیت کا اظہار پہلے بھی کر چکی, اب بھی کروں گی. ایک عام پیدل انسان ہوں دنیا کا. زندگی کے معنی دنیا سے پیدا ہیں اور دنیا کے معنی زندگی سے پیدا ہیں, دونوں کی عزت کر لینا چاہیے. ایک معمولی پرانا پاپی استاد جس کی سمجھ میں یہ آیا کہ جو بات سمجھ میں آئے صحیح ہو یا غلط
لوگوں کو شریک کر لینا, وہ اس کو چھان کے دیکھ لیں گے, جو اچھا ہوگا شاید مان لیں, جو برا ہوگا تمہیں سمجھا دیں گے کہ ایسا مت کرنا. میں آپ سب کی بہت ممنون ہوں.